سامعین پیش سپانسر پروگرام صحت بدن یہ پروگرام تہ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو. یہ سہ ادارہ یت علاج باپت درکار خالص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نگرانی منزی تیار سپدان چھ. بازیاب سپدن باپت انیو تُہۍ تہِ تشریف حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو. فون 7051545788. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحت بدن پروگرام کا ایک اور شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر. میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی. میرے ساتھ ہیں شیخ الحدیث محترم المقام حضرت مولانا مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب اور حیا اسپتال کے MD ڈاکٹر فیروز احمد صاحب. آج جو سوال میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم صدقہ فطر کی جب بات کرتے ہیں، یہ صدقہ فطر اصل میں ہے کیا اور کتنا دینا ہے اور کس کو دینا ہے. اور اس کا سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب ہم عید نماز پڑھتے ہیں تو عید نماز کی ٹائمنگ یعنی اوقات کیا ہیں. ہم نے دیکھا یہاں ایک مسجد میں ایک ٹائمنگ ہے، اس کے بعد بہت وقت بیچ میں تو دوسری مسجد میں دوسرا ٹائم. آپ کے پہلے سوال کا جواب کہ صدقہ فطر کیا ہے اور کتنا ہے اور کس کو دینا ہے، تو جواب عرض یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر مالدار مسلمان جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اس پر صدقہ فطر بھی لازم ہے. صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے تب ادائیگی لازم ہوتی ہے. صدقہ فطر کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے. مثلا ایک انسان کو شعبان میں اتنا پیسہ آ گیا کہ اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، تو اب شعبان میں پیسہ آ گیا، اگلے سال شعبان میں اس کو اس پیسے کی زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آ گیا اور رمضان کے مہینے میں جو ہی عید الفطر آ گیا تو صدقہ فطر دینا پڑے گا. اس رقم پر سال گزرنا شرط نہیں ہے صدقہ فطر لازم ہونے کے لیے، اور اس رقم پر سال گزرنا شرط ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے. یہ دونوں فرق ہیں. صدقہ فطر در حقیقت روزوں کے اندر پائی جانے والی کمی اور خرابی کا علاج ہے. صدقۃ الفطر وہ صدقہ جو افطار کی خوشی میں تم پر لازم ہو گیا اور اس کی وجہ سے آپ کے روزے کمیاں ہوں گی، وہ کمیاں دور ہو جائیں گی اور ساتھ میں غریب انسانوں کو عید منانے کے لیے سہارا مل جائے گا. اسی لیے صدقہ فطر کے لیے حکم ہے عید الفطر سے پہلے ادا کر دو، تاکہ جن غریبوں کے گھر میں چولہا نہ جل پا رہا ہو ان کو کچھ مل جائے اور وہ اپنے گھر کا چولہے کا انتظام کر سکیں. اور عید سے پہلے اگر صدقہ فطر ادا کر جائے تو اور زیادہ بہتر ہے. صدقہ فطر کتنا لازم ہے؟ جواب: اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں صدقہ فطر جو لازم کیا تھا وہ فرمایا تھا 1 سا جو یا کشمش یا کھجوریں. اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے زمانے میں فیصلہ ہوا کہ اگر جو، کھجوریں، کشمش کے علاوہ اگر گندم کو صدقہ فطر میں ادا کرے گا تو وہ آدھا سا ہوگا. یہ آدھا سا لم سم میں عام حالات میں سمجھیے آدھا سا کا مطلب 2.25 کلو، 2.25 کلو گندم یا 2.25 کلو گندم کا آٹا صدقہ فطر میں دینا ہوگا. یا اگر صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا اور اچھا صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر تقریباً 3.5 کلو کشمش یا 3.5 کلو کھجوریں، 1 سا کا وزن دیکھنا ہوگا تو تقریباً 3.5 کلو کے قریب بنتا ہے. یہ ادا کرنا لازم ہوگا. یہ صدقہ فطر یا اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی. صدقہ فطر کا مستحق وہی غریب ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. ہمارے بہت سارے ادارے صدقہ فطر جمع کرتے ہیں تو ان اداروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں سے صدقہ فطر جب لیا جا رہا ہے تو ایک تو کوشش یہ کریں عید سے پہلے غریبوں تک پہنچا دیں، اور اگر نہیں تو عید کی شام تک غریبوں تک ضرور پہنچا دیں، تاکہ صدقہ فطر کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے اور ٹھیک غریبوں تک وہ صدقہ پہنچانا ضروری ہے. جو ادارے میں صدقہ فطر جمع کرنے کا کام کرتے ہیں ان اداروں کے ملازمین اور ذمہ داران کے کندھوں پر یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے. بعض جگہ کوتاہی پائی گئی کہ صدقہ فطر جمع کیا گیا، سال گزر گیا، ابھی غریبوں میں تقسیم ہی نہیں ہوا ہے، وہ تھوڑا کر کے دیتے رہتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ نے اگلا سوال یہ فرمایا تھا کہ عید کی نماز ایک بشاشت والی نماز ہے، اور اسلام میں 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں نمازیں واجب ہیں اور ہر مسلمان شوق کے ساتھ کو ادا کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے. اور اس میں ایک عجیب قسم کی فرحت اور سرور ہوتا ہے اور ایک ایسی خوشی ہوتی ہے جو خوشی کسی اور جگہ نہیں پائی جا سکتی ہے. عید الفطر کا ٹائم جو ہے وہ آفتاب نکلنے کے اشراق کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے اور دوپہر سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. افضل یہ ہے کہ جتنا جلدی عید الفطر اور عید الاضحیٰ ادا کر دی جائے اتنا زیادہ بہتر ہے. ہمارے ہاں بعض جگہ پر عید فطر کی نماز جو ہے وہ 10 بجے اور کہیں 11 بجے ادا ہوتی ہے. تو یہ نماز عید الفطر ادا تو یقیناً ہو جاتی ہے،
لیکن یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ اول وقت میں ادا کیا. یعنی آپ سمجھ کہہ سکتے ہیں کہ آفتاب نکلنے کے آدھے گھنٹے کے بعد عید الفطر اور عید الاضحیٰ ادا ہوا کرتی تھی. لہذا اور اس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی سہولت بھی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں عید الفطر جلدی ادا کی جاتی ہے وہاں بہت سارے لوگ شوق کے ساتھ آتے ہیں، ورنہ دوسری جگہوں میں لوگ انتظار میں رہتے ہیں اب کب 10 بجیں گے یا 10:30 بجیں گے، پھر ہم پہنچیں گے اور اس کے بعد عید کی نماز پڑھی جائے گی. بہرحال دیر سے جب عید کی نماز پڑھی جائے تو ادا تو ہو جاتی ہے، اور جلدی پڑھی جائے تو افضل ہے. اس میں آپ نے سوال کا ایک نقطہ اور بھی اٹھایا تھا، وہ یہ کہ الگ الگ اوقات میں نماز کی ادائیگیاں ہوتی ہیں. یہ شاید آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ نماز کی، تو جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ الگ الگ اوقات میں ہی نمازیں پڑھی جائیں تاکہ اگر کسی کو چھوٹ جائے تو دوسری کا پڑھ سکے. اور اس میں آسانی اور بہتری یہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا وقفہ ہو، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم گھنٹوں گھنٹوں کا بیچ میں فاصلہ کریں. بہتر یہ ہے کہ اولی وقت میں الگ الگ ٹائموں کے ساتھ، چنانچہ ہم جس ٹاؤن میں رہتے ہیں وہاں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ نماز عید الفطر کا، نماز عید الاضحیٰ کا وقت طے کیا جاتا ہے، اور ہر مسجد میں 15 منٹ کے فاصلے کے ساتھ. مثلا فرض کیجئے اگر ایک مسجد میں 7:30 بجے رکھا گیا، اگلی والی مسجد میں 7:45، اب اسے اگلی والی مسجد میں 8 بجے، پھر 8:15، پھر 8:30، اور آخر میں جو جامع مسجد یا عیدگاہ ہوتی ہے آخری عید کی نماز وہی ادا کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید عید کی نماز کے ٹائمنگ کے بارے میں جو عرض کیا جا سکتا تھا وہ میں پیش کر چکا. اللہ تعالیٰ شانو صحیح بولنا، صحیح سمجھنا نصیب فرمائے. امت کو ہدایت پر چلانے کے لیے جس درجے کے پختہ علم کی ضرورت ہے وہ ہمیں نصیب ہو، اور سننے والوں کو بھی فہم سلیم عطا ہو اور عمل صالح کا جذبہ پیدا ہو، اور اس کے بعد پھر اچھا، سچا اور عمدہ مسلمان بننا ہمارے نصیب میں ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سیریز ہم نے پیش کی یہ ہے اسپتال کی کوشش تھی، ڈاکٹر فیروز صاحب کی کوشش تھی. ہمیں امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے اور آپ نے جانکاری حاصل کی ہوگی. ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ سپانسر پروگرام صحت بدن. یہ پروگرام تہ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو سری نگر، یہ ڈسک، پائلز تو پروسٹیٹ وغیرہ خاطر آپریشن وغیرہ علاج سپدان. فون 7051545788.